رجب کے مہینے میں ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ اس عمل کو کر لیں تو اس کا ثواب کتنا ہے یہ سن کر آپ حیران ہو جانے والے ہیں۔ بروز محشر 70,000 ملائکہ آپ کے استقبال کے لیے آئیں گے اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 ملائکہ، اور عمل کتنا ہے؟ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ رجب کی وجہ سے۔ رجب کا جو مہینہ ہے، یقین کیجئے اس کو ہم صحیح معنوں میں درک ہی نہیں کر سکتے۔ اس کو ہم صحیح معنوں میں اگر ہم اس کو درک کرنا شروع کر دیں اور اس کے فضائل اور مناقب کو سمجھنا شروع کر دیں تو یقین کیجئے رجب کے مہینے میں آپ کا ایک چھوٹا سا عمل بھی اتنا بڑا ہو جائے گا کہ بروز محشر آپ فخر کریں گے کہ آپ نے یہ عمل رجب کے مہینے میں کر لیا۔ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مومنین کرام، اس مہینے میں اللہ کی جو وسیع رحمت ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ شرط یہ ہے خلوص دل کے ساتھ آئیے اور نیک نیتی کے ساتھ عمل کیجئے، نہ صرف ماہ رجب میں بلکہ اپنی پوری زندگی میں نیک اعمال کے ساتھ اگر آپ ماہ رجب میں یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اس کا اجر اور ثواب سنیے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ماہ رجب میں ہر رات آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ اچھا، یہ عمل صرف ماہ رجب میں نہیں ہے بلکہ ماہ شعبان میں بھی کر سکتے ہیں، ماہ رمضان میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ صورتیں پڑھنی ہیں: سورہ الحمد، آیت الکرسی، انا انزلنا، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ صورتیں جو ہیں آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ انا انزلنا، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے ہر رات میں۔ اب آپ کے پاس اختیار ہے، یا آپ رات میں یا آپ دن کے وقت، یا آپ کچھ دن کے وقت اور کچھ رات کے وقت، ایسے بھی آپ جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک دن میں پڑھنا ہے اور وہ بھی روزانہ پڑھنا ہے۔ اور 3 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے 3 دفعہ کہنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اس کے بعد یہ 3 دفعہ کہنے کے بعد آپ نے 400 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کو 400 مرتبہ کہنا ہے۔ اب یہاں پر عمل ختم ہو گیا۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ اب آئیے آپ کو اس کی فضیلت بتاتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ عمل کر لے خلوص دل کے ساتھ، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسا نہ ہو کہ آپ پورا سال اللہ نہ کرے غفلت میں رہیں اور ماہ رجب میں آپ یہ عمل کر کے اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہوں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو نیک اعمال بھی کرنے ہیں، آپ کو واجبات کو ادا کرنا ہے، محرمات سے بچنا ہے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنی ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا ہے۔ اس کے بعد اس عمل کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ حق تعالیٰ اس بندے کے جو یہ عمل کر رہا ہے اس کے گناہ اگرچہ بارش کے قطرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا جو درختوں کے پتے ہیں ان کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا دریا کے پانی کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی رحمت ہے اللہ کی، وسیع ترین رحمت۔ لیکن شرط یہ ہے کوئی تو ہو اس کو لینے والا۔ ابھی یہاں پر اس کا فضائل، اس کا ثواب ختم نہیں ہوا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ اور بروز عید حق تعالی اس کو ندا دے کر کہے گا تو میرا دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر حرف کے عوض، ہر جو حرف ہے، حرف کہتے ہیں ایک لفظ کو، مثلا با یا الف، ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تیری شفاعت کو قبول کرے گا، تیرے برادران
اور تیری خواہران کے حق میں. یعنی کہ جو بندہ یہ عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت کے مقام پر پہنچائے گا, اور یہ بندہ اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا. پھر کیا فرمایا, اگر پوری زندگی میں ایک بار یہ عمل بجا لائے گا تو حق تعالی ہر حرف کے بدلے 70,000 نیکیاں عطا کرے گا. سبحان اللہ. میں یہ اپنی طرف سے روایت نہیں پڑھ رہا, مومنین کرام مفاتیح الجنان جیسی عظیم الشان کتاب سے میں آپ کے لیے یہ تحفہ لے کر آیا ہوں, یہ ہدیہ ہے اگر آپ اس پر عمل کریں. پھر کیا فرمایا, یہاں پر بھی فضیلت ختم نہیں ہوئی. ہر نیکی جو اس کو 70,000 نیکی مل رہی ہے ایک حرف کے بدلے میں, ہر نیکی اس کا تمام کوہائے دنیا سے اس کی وہ نیکی بلند و بالا ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ 700 حاجات اس کی وفات کے وقت, 700 حاجات اس کی قبر میں لانے کے وقت, 700 حاجات اس کے نامہ اعمال کے پرواز کرنے کے وقت, 700 حاجات میزان پر اعمال کا وزن کرنے کے وقت, پل صراط کے نزدیک جانے کا وقت. یعنی کہ اس وقت اس آدمی کی تمام تر حاجات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ابھی بھی فضیلت ختم نہیں ہوئی مومنین کرام. پھر کیا فرماتے ہیں, اور خدا تعالیٰ سایہ عرش میں اس کو قرار دے گا. سبحان اللہ. اپنے عرش کے سائے میں اس شخص کو جگہ دے گا. اور ابھی بھی فضیلت ختم نہیں ہوئی, آسانی کے ساتھ حساب ہوگا. سبحان اللہ. ابھی بھی فضیلت ختم نہیں ہوئی. پھر کیا فرماتے ہیں, 70,000 ملک, 70,000 فرشتے اس کے ہمراہ ہو کر اس کا استقبال کریں گے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. ابھی بھی فضیلت ختم نہیں ہوئی مومنین کرام. یعنی کہ اتنے فضائل, اتنے مناقب ہیں اس چھوٹے سے عمل کے. پھر کیا ارشاد ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے تو ندا دی جاتی ہے, اینا رجبیون, کہاں ہیں رجبیون, یعنی کہاں ہیں رجب کا احیاء کرنے والے, کہاں ہیں رجب کو زندہ کرنے والے, کہاں ہیں رجب کے مہینے میں اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں لانے والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یقین کیجئے یہ جو فضائل بیان کیے ہیں نا, اگر آپ خلوص دل کے ساتھ خالصتاً للہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو یقین کیجئے اس سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو فضائل عطا کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں, لا متناہی ہیں, لا محدود ہیں, کوئی حد ہی نہیں ہے اللہ کے خزانوں کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمیں یہ سارے فضائل, یہ سارے مناقب حاصل ہو سکے. آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا, چینل پر جو بھی نئے ہیں میرے بھائی میری بہنیں لازمی سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم علوم آل محمد کو انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ بیان کر سکیں. اور ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک آپ کو ملے گا, اس کو جوائن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور آپ کا مجھ سے رابطہ بھی ہو سکے.